الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں، نہ ہی کسی کان نے سنی ہے، ولا خطر علی قلب بشر، دیکھنا تو سننا بڑے دور کی بات ہے، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ تخیل کی پرواز بڑی بلند ہوتی ہے، قوت متخیلہ، اس کی پرواز بڑی بلند ہوتی ہے، خیالات کی کوئی حد نہیں ہوتی، لیکن ولا خطر اعلی قلب بشر، جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ انسانی تخیل کی پرواز سے مابرا ہیں، قوت متخیلہ بھی ان کا ادراک نہیں کر سکتی۔ پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَقَرَؤُوا إِن شِئْتُمْ، اگر چاہتے ہو تو تم قرآن بھی پڑھ لو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ السجدہ ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، نیک بندوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں پیدا کی ہیں، چھپا کر رکھی ہیں، کسی کو نہیں پتا۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے نیک اعمال کا پورا پورا بدلہ ہو۔ جنت کا لفظی معنی تو باغ ہوتا ہے، کیونکہ محلات باغات میں ہوں گے، اہل جنت کے جو پیلسز ہوں گے وہ باغات میں اور گارڈنز میں ہوں گے، اس لیے جنت کو جنت کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع جنات بھی آتی ہے۔ سینریوں میں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے کمال قسم کے محل ہوتے ہیں، ساتھ ندیاں بہہ رہی ہوتی ہیں، گرد و نواح میں وہ جو ہے نا پودے درخت لگے ہوتے ہیں اور ہریالی ہوتی ہے، بڑے پیارے منظر ہوتے ہیں۔ لیکن جو جنتیوں کے محلات ہوں گے ان کے سینز کیسے ہوں گے، لکس کیسی ہوں گی، اور درون بیرون سے کیسے ہوں گے، وہ انسانی تخیل سے ماورا ہے، انسان کا خیال وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تو ہے جنت۔ اور پھر ایک اور بات کہ وہاں پر کسی قسم کا دکھ پریشانی نہیں ہوگی، بہشت آ جا کے ازارے نباشد کسے رابا کسے کارے نباشد، وہاں کوئی ذمہ داری نہیں، بیماری نہیں، بڑھاپا نہیں، کمزوری نہیں، موت نہیں، جوانی ہی جوانی ہے، توانائی ہی توانائی ہے، زندگی ہی زندگی ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، وہاں پہ نعمتوں کے زوال کا تصور ہی نہیں۔ یہاں دنیا کے حسن میں تو یہ ہے نا، ہوئی ہے رنگ تغیر سے نمود جس کی، وہی ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی، دنیا میں حسن کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ زوال پذیر ہو، نایاب ہو، لیکن جنت کا جو حسن ہے، نعمتیں ہیں، وہ دائمی ہیں، ازلی ہیں، ابدی ہیں، دائمی ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں، وہ کبھی چھینی نہیں جائیں گی، کبھی ختم نہیں ہوں گی، انسان پہ کبھی زوال نہیں آئے گا۔ پھر وہاں پر جو مشروبات ہیں، جنتی مشروبات، ان کا سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، صاف ستھرے پیور واٹر کے جو ہے نا وہ دریا بہہ رہے ہوں گے۔ فلٹر واٹر تو آپ پیتے ہیں نا، اس سے بھی اعلیٰ دیکھیں، دنیا میں موضع دیکھ لیں نا، آب زمزم سب سے بہترین پانی ہے، اس روئے زمین پہ جو سب سے اچھا پانی ہے وہ آب زمزم ہے، تو جو ذات اس کو پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ جنتوں میں ایسے پیور واٹرز بھی فراہم کرے گی، اللہ کی ذات، کہ ویسا صاف شفاف پانی بنانا انسان کے بس کی بات نہیں۔ ادھر تو ہے نا پانی کو صاف کیا جاتا ہے، لیکن پیوریفیکیشن اس پائے کی کرنی وہ انسان کی عقل میں آ نہیں سکتا۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کے دریاؤں، جو اللہ تعالیٰ چرنے والے جانور ہیں ان کے پیٹوں میں خون، گوبر اور دودھ کو الگ کر کے ان کے جسموں سے دودھ بنا کے نکال سکتا ہے، وہ ذات
دودھ کی نہریں بھی چلا سکتا ہے اور وہ باسی بھی نہیں ہوں گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، شراب کے دریا ہوں گے لذیذ، ان میں بدبو نہیں ہوگی، عقل نہیں بہکے گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، صاف شفاف شہد کے دریا ہوں گے۔ اب تو خالص شہد میں بھی چھتے کی آمیزش ہوتی ہے نا، خالص شہد جو ہے پیور ہنی، اس میں بھی کچھ نہ کچھ آمیزش ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو وہاں پہ شہد کے دریا ہوں گے ان میں کسی قسم کی آمیزش نہیں ہوگی۔ پھر قسمہ قسم کے چشمے ہوں گے، اللہ اکبر۔ فَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، پاکیزہ مشروبات وہاں پر ان کا رب جنتیوں کو پلائے گا۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، وہ مشروبات ہوں گے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ عین یشرب بها عباد اللہ، کافور کے بھی چشمے ہوں گے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے۔ یفجرونها تفجیرا، جہاں چاہیں گے کہ پانی ان کو فراہم کیا جائے وہاں پر ہی کافور کے چشمے کا پانی ان تک پہنچا دیا جائے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، ادرک کی ملاوٹ والے بھی مشروبات ہوں گے۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، وہ چشمہ ہوگا جس کا نام سلسبیل ہوگا۔ اسی طرح الرحیق المختوم، خالص شراب مہر زدہ، وہ بھی پلائی جائے گی۔ یہ جنتی مشروبات ہیں جو چند ایک قرآن میں اور کتب احادیث میں مذکور ہیں۔ وَيُسْقَوْنَ مِن رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ، الرحیق المختوم سے پلایا جائے گا جن کا آخری گھونٹ جو ہے وہ کستوری کا ہوگا، یا جو وہ برتن ہے اس کے کناروں پہ کستوری لگی ہوگی، جیسے ہی پینے والا جام قریب کرے گا اس کو کستوری کی مہک آئے گی۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں، یہ وہ چیز ہے جس کے حصول کے لیے انہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، تسنیم کی اس میں آمیزش ہوگی، اللہ کے قریبی بندے جو ہیں نا وہ اس کو پئیں گے۔ ہاں، آسان ایک عمل جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ الرحیق المختوم کا جام انسان کو پلائے گا۔ من سقا مسلمن علی ظمأ سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، جو پیاسے مسلمان کو جو ہے پانی پلائے، پیاسے مسلمان کو جو پانی پلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ جنت کی جو شراب ہے اعلیٰ قسم کی اعلیٰ ترین شراب اس میں سے پلائیں گے۔ لہٰذا یہ جو پانی کے فلٹرز لوگ لگواتے ہیں یا جگہ جگہ پہ نلکے لگواتے ہیں، اب تو چلو وہ سسٹم نہیں رہا، تو اس طرح کی جو رفاہ عامہ کے کام ہیں یہ بڑے عظیم کام ہیں، اس نیت سے لگوائیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں مشروب پلائے گا، یہ نیت نہ ہو کہ فلاں نے ایسے کیا ہوا ہے۔ تعریف اللہ تعالیٰ خود کروا دیتے ہیں۔ اللہ کی رضا مقصود ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے خلق خدا کی خدمت کرنی ہے، خدمت خلق کرنی ہے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں ہمارے مالک، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ کی رضا کے لیے یہ جو واٹر فلٹرز لگواتے ہیں، لوگوں کو پانی فراہم کرتے ہیں، پینے کے لیے پانی کی خدمات سر انجام دیتے ہیں، یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں الرحیق المختوم سے جو ہے وہ مشروب پلائیں گے۔ سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، تعظیم دیکھیں نا، اللہ ان کو پلائے گا، کتنی تعظیم ہے۔ تو لہذا اللہ کی مخلوق پہ رحم کرنا، ترس کھانا، ان کی خدمت کرنا یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تو کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ پھر اللہ اکبر، یہ تو مشروبات ہے نا، پھر جو خدام جنت ہے، سرونٹس آف پیراڈائز جو ہیں، ان کا بھی انٹروڈکشن موجود ہے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، نوجوان لڑکے ہوں، ہمیشہ نوجوان رہیں، باکواب واباریق، وہ چھوٹے بڑے مختلف قسم کے برتن ہاتھ میں لیے ہوئے چل پھر رہے ہوں گے سرو کرنے کے لیے۔ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، خالص شراب کے جام ہوں گے۔ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، ان
مشروبات سے نہ تو سر درد ہوگی نہ عقل بہکے گی. یطوف علیہم غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون. وہ جب نوجوان چکر لگا رہے ہوں گے، سرو کر رہے ہوں گے، چل پھر رہے ہوں گے، ان کے آگے پیچھے جنتیوں کی خدمات سر انجام دے رہے ہوں گے، ایسے لگے گا جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. جب تو انہیں دیکھے گا تو ایسے سمجھے گا اے مخاطب جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں جو چل پھر رہے ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. جب تم انہیں دیکھو گے تو پھر ٹیپ ٹاپ دیکھ کے تمہیں سمجھ آئے گی کہ کتنی عظیم نعمتیں اور کتنی بڑی بادشاہت ہے جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کو عطا کی. دنیا کی بادشاہتیں تو کیا، دنیا کی بادشاہتیں اللہ اکبر ان کی کیا حیثیت ہے. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اتنا پانی جو ایک انگشت کے ساتھ سمندر میں سے آ جائے، سمندر کے پانی اور انگشت کے ساتھ لگے ہوئے پانی میں جو تناسب ہے اتنا تناسب بھی نہیں ہے دنیا کا آخرت کے مقابلے. لیکن ہم مینے کنا تم ہوئے، ہم ہوئے کہ میر ہوئے، سبھی اس کی زلفوں کے اسیر ہوئے. ہماری سوچ اس سے آگے جاتی نہیں. مادی دنیا تک، میٹیریلسٹک ورلڈ تک ہم محدود ہو گئے. سارے پلانز اسی کے لیے. یہ غلط ہے. ہاں اس کے لیے بھی بنائے لیکن آخرت کو اس سے ترجیح دیں. پھر اسی طرح جو جنت کے پھل ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہما من کل فاکہۃ زوجان. جوڑا جوڑا ہر قسم کا پھل جوڑا جوڑا ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ. ہر قسم کا پھل ہوگا. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ. جیسا پھل چاہیں گے ویسا ملے گا. فی صدر مخضود. بے کانٹے بیریاں، درخت بیریوں کے درخت ہوں گے، کانٹے نہیں ہوں گے. وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ. کیلے ہوں گے تہ بتہ، لمبے سائے. وَمَاءٍ مَّسْکوبٍ. بہتا پانی. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ. وافر پھل ہوں گے. لا مقطوعۃ ولا ممنوع. نہ موسم کی پابندی ہوگی، نہ یہ جس طرح ہم خود جو ہے وہ پریزرو کرتے ہیں فوڈز کو، یہ بھی مشکلات نہیں ہوں گی. ہر لمحہ، ہر موقع، ہر وقت تازہ پھل دستیاب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا. جب کبھی انہیں پھلوں کا رزق دیا جائے گا نا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. کہیں گے یا اللہ اس سے پہلے ہمیں یہ دیا گیا ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. ملتا جلتا ہوگا شکل میں لیکن ایکچویلٹی میں، حقیقت میں ان کے ذائقے ظاہر ہے انسان کے تصور سے ماورا ہے. ہر خواہش جنت میں پوری ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو خواہش کرو گے، جو مانگو گے ملے گا. دنیا میں کیا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. دنیا میں جتنی بھی خواہشات ہیں بہت سی پوری ہوتی ہیں، بہت زیادہ نہیں بھی پوری ہوتی. لیکن آخرت میں یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا کہ ہر خواہش پوری ہوگی. وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ. جو چاہیں گے ملے گا اور ہمیشہ ملے گا. پھر اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اناؤنسمنٹ ہوگی جو خوشی کو دوبالا کر دے گی. ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا. اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے. اے جنتیوں صحت تمہارا نصیبہ ہے. وان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی. اور اسی طرح ان لکم ان تنعموا فلا تبتئسوا ابدا. نعمتوں میں رہو گے، کبھی نعمتوں سے محروم نہیں ہوگے. وَأَنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا. یہ کہ ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. پھر یہ اعلان ہوگا وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے تمہارے نیک عملوں کے بدلے میں. جب جنتی جنت کی طرف چلے جائیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوزخی دوزخ کی طرف چلے جائیں گے. موت کو لایا جائے گا جیسے ایک وہ مینڈا ہے. اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کے درمیان میں رکھ کے موت کو ذبح کر دیں گے. اللہ قادر ہے کہ موت کو بھی ذبح کر دے. اور پھر اعلان ہوگا اے جنتیوں ہمیشہ رہو، اب تمہارے لیے موت نہیں ہے. اے دوزخیوں تمہارے لیے بھی موت نہیں ہے. جو جہاں ہے ہمیشہ رہے گا. جنتیوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی اور دوزیوں کا غم جو ہے اس کی بھی انتہا نہیں رہے گی. اب جنتیوں کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، صحت ہے،
جوانی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، رب کی رضا ہے، سلام ہی سلام ہے، عزتیں ہیں، آنر ہے، محلات ہیں، دیویاں ہیں، نوکر چاکر ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ اسی حوالے سے مزید گفتگو پھر جاری رہے گی۔ جو میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل اپنی رضا کے لیے عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو نیک ہیں اور جو جنت کے وارثین ہیں۔ جنت کا سوال کرنا چاہیے، اللہ کی رضا اولین ترجیح ہو۔ کوئی بھی نیک عمل ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، لیکن جنت بھی مانگیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ عرش کے نیچے ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی عمل، اقبال نے کہا نا باعث کمال ترک سے ہاں ملتی ہے مراد۔ دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے۔ اولین جو ہے ہماری ترجیح، ہماری نیکی کا مقصد وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں خیر حسنہ اور بھلائیاں عطا فرمائے اور آگ کے عذاب سے